سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. کیونکہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگرچہ بظاہر کل کی مجلس فاطمیہ کے اس عشرے کے عام عنوان سے بالکل ہٹ کر تھی، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شب جمعہ کی وجہ سے میں نے اپنا ایک بہت ہی پرانا عنوان جو کل عرض کر چکا ہوں کہ ہر شب جمعہ تقریباً ہر موقع پر جس عنوان پہ بات کرتا ہوں اس پہ بات کی گئی، لیکن جتنی باتیں اس میں آئی تھیں ان سب کا تعلق اس فاطمیہ کے سلسلہ مجالس کی اصل عنوان سے ہے. ہاں، اگر شب جمعہ نہ ہوتی تو میں اپنی بات آج کی مجلس جو عنوان پر ہے یہاں سے شروع کرتا، اور پھر چھٹی مجلس، چوتھی مجلس، ساتویں مجلس میں وہ باتیں آتی جو کل بیان ہو گئی. تو ذرا ترتیب بدلنا پڑی، لیکن موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کی گئی. اب ان باتوں کا میرے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ کل رات سے تو تعلق تھا کہ شب جمعہ، موضوع سے کیا تعلق ہے؟ یہ باتیں جیسا کہ میں نے کہا کوئی دوسری مجلس میں، کوئی پانچویں مجلس میں واضح ہو کے آئے گی. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کل کی مجلس سے شاید کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یا تو مولانا بیمار ہیں یا بہت تھکے ہوئے ہیں یا ذہن حاضر نہیں ہے تو ادھر ادھر چلے گئے. یقیناً یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح بھی ہیں. بیمار ہوں اور ایسی بیماریاں ہیں جو اب زندگی بھر ساتھ رہیں گی، زندگی رہ بھی کتنی گئی، اور تھکن بھی یقیناً اتنی لمبی فلائٹ، اور وہ بھی ایک ہفتے میں 2 بار جانا اور پھر واپس آنا، 20 گھنٹے کی فلائٹ، وہ بھی اپنی جگہ صحیح. لیکن یہ عذر نہیں تھے کل کی مجلس کا عنوان منتخب کرنے کے لیے. وہ صرف شب جمعہ اور وہ باتیں آنا تھیں. بس ذہن میں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ وہ کیا 2 اہم نقطے ہیں جو ابھی اصل عنوان سے جو آج شروع ہو رہا، جو آگے چل کے اس سے ملنے والے ہیں. ایک موت کو یاد رکھنا ہے، ایک زمانے کے امام کی تیاری، اور ایک دعا تو ہے ہی. لیکن اب بات شروع کی جا رہی ہے بالکل تمہید اصل عنوان کی. قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، یہ 2 آیتیں ایسی جو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار قرآن میں دہرائی گئی. الفاظ الگ الگ ہیں لیکن پیغام ایک ہی، اور اس کو اور مختصر کر کے میں نے تو 2 آیتیں تلاوت کی جو ذرا لمبی تھی، اور مختصر کر کے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ خلاصہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی، اور جن آیتوں کی میں نے کل اور آج یہ دونوں دن تلاوت کی اس کا خلاصہ بھی یہی کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اور صرف اسلام. اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر کوئی اللہ والے دین کو اختیار نہ کرے، بہت سی چیزیں ایسی جو اللہ کو پسند ہے ہمیں ناپسند، بہت سی چیزیں ایسی جو اللہ کو ناپسند ہیں ہمارا اس کے بغیر ایک لمحے گزارا نہیں ہوتا. جو وہ نوجوان ہم کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر میوزک کے ہم نماز تک نہیں پڑھ سکتے، مثلا باتیں تو آتی رہیں گی. تو اب اگر یہاں پر بھی کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام نہیں، اللہ والے دین کو نہیں لے، اپنی مرضی سے کوئی اور نظریہ اختیار کرے، تو قرآن نے ایک اعلان یہ بھی کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات وہ عرض کر دوں جو پوری ایک بہت ہی طویل اور اہم فقہی بحث بنتی، اور ہمارے ملک میں رہنے والے بعض اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر سے ہمارا اس بات پہ بنیادی اختلاف بھی. فقہی بحث
عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقہی بحث. اور وہ یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے. اب اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین سے ہٹ کر، کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دین سے ہٹ کر؟ یہ میں نے کہا کہ وہ ایک لمبی چوڑی بحث. تو کچھ ایسی چیزیں جنہیں ہم اختیار کرتے دین بنا کے نہیں، وہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. مثلا کیا اسلام نے کوئی لباس بھی مخصوص بتایا ہے کہ یہی پہننا؟ یا ہر آدمی اپنے علاقے کے اعتبار سے اور زمانے کے ماحول کے اعتبار سے، زمانہ بدلتا رہتا ہے. ایک زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی دیندار یا شریف عورت جینز اور شرٹ کو اپنا لباس بنائے گی. اب یہ کہ بہت ہی حجاب کرنے والیاں بھی کسی بھی وجہ سے صحیح اس لباس کو اختیار کر رہی، تو بات تو مثالیں تو بہت ساری ہو جائیں گی. یہ بچے سامنے بیٹھے، کیا اسلام نے ان کے لیے بھی یہی کہا کہ صرف جو کی روٹی اور کھجور کو تمہارا کھانا ہونا چاہیے کیونکہ یہ دین ہے؟ یا یعنی کہ تم برگر بھی کھا سکتے ہو اور پیزا بھی کھا سکتے ہو اور ایسی اور چیزیں بھی؟ تو اب یہ جو چیزیں دین نہیں، وہ سوال اپنی جگہ کہ کیا کوئی چیز دین سے باہر، لیکن بہت ساری چیزیں کلچرل ہیں. اگر اسے اختیار کیا جائے لیکن اسے دین نہ بنایا جائے، کوئی علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے تقاضے یا جس زمانے میں ہم ہیں، زمانہ بدلنے سے لباس، زمانہ بدلنے سے کھانا پینا، زمانہ بدلنے سے اپنے گھر کے بہت سارے رسم و رواج بدل جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام کی انسٹرکشن نہیں، ہم نے خود ہی اپنی عقیدت میں اس کو شروع کیا، اچھی بات، اور خود ہی زمانے کی مجبوریوں کی وجہ سے اسے ختم کیا. بھئی یہ مجمع ایسا ہے کہ سارا مجمع تو نہیں، چند افراد میری تائید کریں گے کہ ایام ازاں میں 2 مہینے 8 دن کتنے ہی ایسے گھرانے تھے کہ جہاں ٹیلی ویژن کھولا ہی نہیں جاتا تھا، خبریں سننے کے لیے بھی نہیں. اب یہ شرعی تو پابندی تھی نہیں، یہ اپنے عقیدت اور احترام میں ہے کوئی آج بھی ایسا گھر؟ شاید انگلیوں پہ گنے جانے والے ملیں. 2 مہینے اور 8 دن کی بات کر رہا ہوں، پہلے 10 دن، پہلے 12 دن کی بات نہیں. میں نے تو بہرحال وہ ماحول بدلتے دیکھا کہ شب عاشور بھی لوگوں کے گھر میں ٹیلی ویژن کھلا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. 2 مہینے 8 دن تک پہلے کھانے پینے کی کتنی ہی چیزوں پر ہم نے خود سے ایک پابندی عائد کی تھی. مثلا میرا تعلق یو پی سے ہے، بزرگوں کا، ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن تک کڑھائی نہیں چڑھتی تھی چولہے پر مثلا. تو اب یہ ساری چیزیں ایسی جو حالات، زمانہ اور جگہ بدلنے سے بدل جاتی ہیں. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور یہ تو میں نے بڑی اسٹرانگ مثالیں دے دی، کیونکہ جو مثالیں میں نے دی ہیں اس میں تھوڑا سا عقیدے کا پہلو جھلک رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت. لیکن جو پہلی مثال میں نے دی، جو دوسری مثال بچوں کو برگر یاد دلا دی، یہ ساری چیزیں. اب جو میں نے کہا کہ پاکستان میں بعض اور اسکول آف تھاٹ ہیں جن سے ہمارا فقہی اختلاف ہے، عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ ایسے تہوار منائے جاتے ہیں پاکستان میں، جی یہ ہندوؤں کا تہوار ہے اور یہ عیسائیوں کا تہوار ہے. میں ویلنٹائن ڈے پہ نہیں جا رہا ہوں، وہ تو بہرحال ایک دین سے ٹکرانے والا تہوار بن سکتا. تو اب یہ ساری باتیں میں نے کہا یہ ایک بہت لمبی بحث، گرچہ اس کا ایک سرسری خلاصہ تو لوگوں کے پاس ہے کہ لباس کے حوالے سے اسلام نے چند شرطیں بتا کے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، اور ایسا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اپنے ہی علاقے میں آپ جوانی کے اندر کوئی لباس پہنتے ہیں، بڑھاپے کے اندر ماحول بدل گیا تو لباس بھی آپ اس وقت کے حالات کے تحت پہنے. بوڑھی گھوڑی لال لگام ایک زمانے میں ہمارے یہاں محاورہ تھا، اب اتنا زیادہ یہ عام سا لباس بن گیا ہے بوڑھی عورتوں کے لیے. تو جگہ اور زمانہ، ٹائم اینڈ پلیس، اس کے تبدیل ہونے سے لباس ہے، مکان ہے، کھانا پینا ہے، خاندان کے رسم و رواج ہیں، لوگوں سے دعا سلام. ہاں یہ بہت اہم ایک جملہ جس پر مجھے آگے چل کر اس مجلس میں گفتگو کرنا ہے، جو میں نے کل اشارہ کیا کہ 2 مجلسیں میری ایک عنوان پہ ہونے والی، علم، شہزادی کا علم، تو اس میں مجھے گفتگو کرنا.
البتہ وعدہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ موضوع خود میرے اختیار سے بعض اوقات باہر ہو جاتا، اور وہ یہ کہ دعا سلام اپنے حالات اور ماحول کے اعتبار سے۔ صلہ رحمی بھی وہ چیز جو حالات یعنی جگہ اور زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی۔ واجب ہے صلہ رحمی، لیکن کس کا نام صلہ رحمی؟ ہر وقت جا کے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں دھرنا دے کے 8 گھنٹے بیٹھنے کا نام ہے، یا صرف ایک دن عید کے دن فون کر لیا عید مبارک خیریت ہے؟ یہ ہے صلہ رحمی۔ ہو سکتا کہ آج ہی سن 2017 میں پاکستان میں صلہ رحمی کسی اور طرح سے واجب ہو، اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں کسی اور طرح سے۔ تو یہ تو خیر ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا دین سے تعلق، وہ بعد میں بات آئے گی۔ تو قرآن نے یہ اعلان کیا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے، اور جس کو خود اللہ نے دین کا حصہ نہیں بنایا، لباس ہے، کھانا ہے، ملاقاتیں ہیں، کام کاج ہے، رسم و رواج، اس میں آپ کو اجازت ہے تھوڑی سی، باقی تفصیل اپنے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے حاصل کر لیجیے، کیونکہ مراجع میں کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی اگر ٹائی کو پہننے کو جائز قرار دیتے ہیں تو رہبر اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گھر کے احتیاط واجب دونوں جگہ ہے جس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن بہرحال تو باقی چیزیں تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک بھی نہیں 2 علماء کی سرپرستی اس وقت آپ کو حاصل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دین، اب یہ ایک الگ بحث ہوگی کہ پھر دین ہے کیا، وہ عشرہ فاطمیہ کے اس مجالس میں شاید بیان نہ ہو، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں نا، اس پہ ایک پوری مجلس یا تو آج ہی کی مجلس ہے یا کل کی، کہ قرآن کا ایک ایک لفظ بہت اہم۔ قرآن نے یہ نہیں کہا جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے گا وہ گناہ گار، قرآن نے کہا جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو دین بنا کے چلے گا، دینا کی شرط لگائی، دین بنا کے چلے گا۔ چنانچہ بہت زیادہ جو سخت مزاج کے ہیں اور یہ لفظ بھول جاتے ہیں کہ لفظ دین آیا، یہ نہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے سکتے، وہ کرکٹ کو بھی حرام کہتے ہیں، وہ فٹ بال کو بھی حرام کہتے ہیں، ٹانگیں تک کاٹ دی جاتی ہیں اس کے اوپر کہ یہ لوگ فعل حرام اور گناہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے ایک لفظ دینا کہہ کے بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور خاص طور پہ یہ آسانیاں پیدا کر دی گئی آخری زمانے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے جب زندگی بہت سلو تھی، جب میڈیا تھا ہی نہیں، جب یہ انٹرنیٹ اور یہ اسمارٹ فون اور یہ ٹیبلیٹ اور یہ آئی پیڈ وغیرہ کی نسل نہیں تھی، تب تو پھر وہ جملہ چل سکتا تھا، اور جملہ چلا یعنی اس پہ لوگوں نے عمل کیا کہ ٹھیک ہے اسلام نے اس کو حرام نہیں کہا ہوگا، لیکن ضرورت کیا ہے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ایک زمانے میں یہ بات کہی جاتی اور اپنی جگہ اس پہ عمل بھی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ چیز اسلام نے نہیں کہا کہ کرکٹ حرام ہے، لیکن ہم نہیں کھیلتے۔ کیا یہی ایک کھیل رہ گیا کھیلنے کے لیے؟ ہم یہ نہیں کھیلتے۔ لیکن آج کی اس نسل میں جو آخری زمانے کی جس کی مشکلات کو معصومین نے پہلے سے بیان کر دیا، جو ہمارے یہاں ایک عام کمپلین لوگوں کو ہوتی، جھوٹی کمپلین لیکن ہوتی، کہ بھائی یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے مولوی، یہ ہمارے ذاکرین، یہ ہمارے مراجی اور مجتہدین، انہیں کیا پتا کہ آج کے زمانے کے کیا تقاضے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول اللہ میں زندگی گزارتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ زمانے کو تو ہم فیس کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے زمانے کی کیا مشکلات ہیں۔ کیا اس طرح سے جیسے توضیح المسائل میں فتوے دیے گئے ہیں عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہی بات رسول اور امام کے بارے میں بھی کہہ دے، کہنے والوں نے کہی بھی ہے، بدتمیز لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کھل کے یہی جملہ کہا، مگر آخری زمانے کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی ساری احادیث پہلے سے جن کے پاس نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسے روشن خیال لوگوں کو جواب دینے میں پریشانی ہو۔ 1400 سال پہلے کا رسول کیا اس کو معلوم کہ آج کا ٹورنٹو اور آج کا نیو یارک اور آج کا ٹوکیو وہاں کا کیا ماحول۔ ہمارے پاس تو آخری زمانے کی وہ حدیث ہے جس کے اندر آخری زمانے کے حالات بیان کیے گئے۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل کہ ساری چیزیں جانتے تھے، ہر چیز سے آگاہ تھے، گرچہ یہ جملہ ذرا توہین آمیز بن رہا ہے رسالت و امامت کے لیے،
سب چیزیں جانتے اور جانتے تھے اور ہمیں بھی بتا کے گئے. اس نسل کے لیے یہ لفظ بہت اہم ہے آیت میں. دینا، اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلو اسے دین نہ بناؤ، دین صرف اسلام ہے. خیر یہ تو ذرا تمہید وہ کچھ زیادہ ہی پھیل گئی، جبکہ یہ تمہید بھی نہیں ہے، یہ تمہید کی تمہید ہے. اصل تمہید تو اب شروع ہو رہی اب، اور وہ یہ کہ قرآن نے پہلے تو کہا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. دیٹس آل. سمجھدار کے لیے یہی کافی. لیکن اگر کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہے تو پھر آگے بڑھا قرآن. کہا دیکھو اگر تم نے بھی اللہ کی اس پسند کو اختیار نہ کیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں تمہیں پتا چلے گا تم نے کتنا نقصان کا سودا کیا، تم کتنے گھاٹے میں رہے. سودا کرنا، نفع اور نقصان، یہ ذرا سی کم معرفت والوں کا مرحلہ. جو اصل معرفت رکھتے ہیں ان کے لیے تو اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ اللہ کو یہ دین پسند. اب فائدہ ہو کہ نقصان اس کو پسند تو ہمیں پسند. لیکن ذرا جن کی معرفت کا لیول کم ہے ان کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے اس پسند کو نہیں لیا تو آخرت میں تمہیں اپنے نقصان کا اندازہ ہوگا. اب آخرت اسی دنیا میں بھی آخرت ہوتی. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں امام کی ایک حدیث کہ یہ گناہ کرنے والا مرنے سے پہلے اس گناہ کی سزا کا لفظ بھی صحیح نہیں، اس کا نتیجہ، اس کا وبال دیکھ کے مرے گا. ہر گناہ کے بارے میں یہ نہیں ساری زندگی داڑھی شیو کیجئے، شاید مرتے دم تک بھی آپ کو اس داڑھی کے شیو کرنے کی سزا یا اس کا نقصان برداشت نہ کرنا پڑے. ساری زندگی ایک عورت بے حجاب گھومے اور مکس گیدرنگ اٹینڈ کرے اور شراب کا جام ہاتھ میں لے کے نامحرموں کے گٹ پٹ کرتی رہے، لیکن یہ وہ گناہوں کی لسٹ میں نہیں کہ اس کا نقصان سامنے آئے گا. ہاں اس کا اجتماعی نقصان سامنے آئے گا، انفرادی نہیں. اب یہ جملہ ابھی چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ میرے اصل عنوان کی ایک مجلس ہے. لیکن والدین ان کا حق ادا نہ کیا تو کہا کہ وہ آخرت، وہ قیامت والی آخرت تو چھوڑو، اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا وبال اور اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. صلہ رحمی بھی اس میں آتا، خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی اس میں آتا، ایک لسٹ ہے. تو خلاصہ یہ کہ ابھی میں تمہید میں ہوں، اصل عنوان پہ نہیں، ورنہ یہ تفصیل مزید آپ کے سامنے آتی، صرف یہ دو جملے کافی نہیں ہوتے. قرآن نے کہا آخرت قیامت والی بھی ہے، وہ بھی آخرت ظہور امام کے بعد والا زمانہ بھی ہے، وہ بھی آخرت. اسی لیے ہمارے یہاں قیامت صغریٰ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں قیامت کی آیتیں آئیں تو یہ ذہن میں رہے کہ قیامت اس دنیا میں بھی آئے گی اور امام آنے کے بعد جو ظالم کو سزا اور مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے. تو آخرت قرآن نے اس آیت میں لفظ آخرت رکھا، اور آخرت اپنی زندگی کے آخری مرحلے بھی شامل، مرنے کے وقت یا موت سے کچھ پہلے. بہرحال دین سمجھ کے اسلام کے علاوہ کسی اور کو اختیار کیا. اب یہ قرآن نے ایک اعلان یہ کیا، پہلا اعلان وہ کیا. اور اگر میں آیتیں پڑھوں، کون سا مشکل ہے آج کل، انٹرنیٹ پہ جاؤں، اسلام کا لفظ قرآن سرچ انجن اسلام، 50 آیتیں آ جائیں گی، میں 50 آیتیں پڑھ لوں، 1 گھنٹے کی مجلس پوری ہو جائے گی. لیکن اس مجمع کے لیے بھی اس معنی میں مسئلے پر مزید دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے قرآن ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ پلٹ کے یہی بات کہتا ہے کہ ہے نجات ملے گی تو صرف اسلام سے. کبھی ایک طرح کا لفظ، کبھی دوسری طرح کا، یہ خلاصہ. مگر ایک آیت ایسی آئی جس میں ان تمام آیتوں کے لیے ایک اصول، ایک دلیل دی گئی. بھئی اللہ کو کیوں پسند ہے اسلام؟ بہت ساری چیزیں ایسی کہ اللہ نے کہا مجھے پسند، لیکن اب کیوں پسند یہ اللہ نے نہیں بتایا. مثلا اللہ کو عورت کا حجاب پسند ہے، تو کیوں پسند؟ اتنا پسند ہے کہ حالت نماز میں بھی اللہ ایسی عورت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے جس کا ایک بال نظر آ رہا. سب آپ کی سنی ہوئی مثالیں. حالت حج میں بھی اللہ ایک ایسی عورت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے شہر میں.
نماز ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، حج ہم اللہ کے گھر میں کرتے ہیں۔ گھر کی ہر چیز اللہ کی ہے لیکن ظاہری اعتبار سے۔ نہ اپنے گھر میں اللہ ایسی عورت کو برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارے گھر میں۔ اور تو اور جو کل شہزادی کا ایک جملہ تھا، میں نے تفصیل اس لیے بیان نہیں کی کہ بہت مشہور روایت، قبر، وہاں بھی ایسی عورت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے جس کا ایک بال بھی نظر آ رہا ہو، کفن۔ تو احرام سے لے کے کفن سے لے کے نمازی عورت کا لباس، مگر کیوں اللہ کو یہ عورت ناپسند ہے؟ وجہ نہیں آئی۔ ہم اپنی طرف سے اندازے لگا سکتے ہیں لیکن اللہ نے نہیں بتایا کہ بس یہ مجھے ناپسند ہے، یہ مجھے پسند۔ امام معصوم کا ایک جملہ ہے، اب پتہ نہیں وہ روایت سند کے اعتبار سے کس معیار کی، کہ ہمیں ایسا مومن پسند نہیں آتا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ وجہ وہاں بتا دی، کیونکہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں دربار شام میں یزید کا چہرہ نظر آ جاتا، خود بخود وہی ایک چہرہ تھا پورے دربار کے اندر۔ وہاں وجہ بتائی، یہاں وجہ نہیں بتائی۔ لیکن اسلام اللہ کو پسند، اسی کو اللہ قبول کرے گا، اس پہ عمل نہ کرنے والے کو اللہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دے، ساری باتیں۔ لیکن کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اعلان کیا کہ آج ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کا پسند اس لیے ہے کہ مکمل دین، دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں جو مکمل، یہ اسلام مکمل ہے، اور اتنا مکمل کہ ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کا بدو جس کی ساری زندگی ایک اونٹنی ہوتی تھی، اسی کے دودھ کو اپنی غذا بناتا ہے، کچھ اور کھاتا پیتا نہیں، اسی کے بالوں سے اپنا لباس اور اپنا خیمہ تیار کرتا، روٹی ہو کہ کپڑا ہو کہ مکان ہو، وہ سارا کا سارا اس کی اونٹنی، اس کے لیے بھی یہ اسلام مکمل ہے۔ اور آج ٹورنٹو میں رہنے والا اور نیو یارک میں رہنے والا اور پیرس کے ماحول میں آنکھیں کھولنے والا اور ٹوکیو میں رہنے والا، اس کے لیے بھی اسلام مکمل دین، ہدایت اس کے لیے بھی ہے، ہدایتیں اس کے لیے بھی۔ اور آج تو کچھ بھی نہیں، آج تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو زمانہ بہت آگے بڑھنے والا، ابھی تو انسان بہت ترقی کرنے والا، جو چیزیں آج آپ نہیں سوچ سکتے وہ چیزیں ابھی بننے والی۔ گرچہ آج کی یہ جنریشن بہت، جو یہ آئی پیڈ کی جنریشن ہے، اسمارٹ فون کی جنریشن ہے، آئی جنریشن، یہ بہت تیز ہو گئی، لیکن آپ خود سوچیے 100 سال پہلے کتنا مشہور وہ سائنسدان جس نے ایکس رے کا تصور پیش کیا، قہقہا لگا کے ہنس پڑا تھا اور اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا، کہ کہا کہ میں ایسی جاہل کانفرنس میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں، میں واقعات پورا پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں تو سنی بھی بات، جہاں پہ یہ تصور پیش کیا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سواریاں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی، 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی، یہ تصور پیش کیا گیا تو یہ کہہ کے وہ بائیکاٹ کرتا کہ ایسی جہالت والی کانفرنس میں مجھے بلایا گیا، میں یہاں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ایکس رے جس نے پیش کیا ہے، بہت مشہور نام، اور آج جو یہ بات نہ مانے، آج ہم اس کا مذاق اڑا کے اس کانفرنس سے بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن یہ صرف 100 سال کے بعد، 40 سال پہلے ہمارے بزرگ موبائل فون یقین نہیں کر سکتے، ہنستے تھے کہ جی آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اول تو بات کرنا ہی ناممکن ہے، دیکھنا۔ خیر یہ تو مثالیں دے کے وقت ضائع اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی 100 سال کے بعد تو دنیا اتنی ترقی کرنے والی کہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے، جو اتنا زیادہ اب آپ سوچنے لگے ہیں یہ نئی ایجادات کو دیکھ کر۔ اسلام کے پاس اس کا بھی حل موجود، اس کی بھی ہدایتیں موجود کہ اس زمانے کے انسان کے لیے کیا واجبات ہیں اور کیا حرام۔ بس جو جملہ میں نے مجلس کے شروع میں کہا تھا اس کو پھر دوہرا دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آج سے 100 سال پہلے بھی اسلام میں حرام نہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں حرام ہوں گی، ہمارا دل نہیں مانتا، ہم یہ کام نہیں کریں گے، عقیدت میں، احترام میں، محبت میں، کسی وجہ سے۔ مثلا جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے
کہ ٹیلی ویژن گھر میں رکھ کے چلانا کیا حرام ہے؟ حرام نہیں، لیکن ہمارے بزرگ احتیاط کرتے کہ بھائی ہوگا حلال، ہم اپنے گھر میں ایسی چیز کے لیے تیار نہیں۔ اب جو بزرگ اپنی عقیدت میں کہتے تھے، ہم نے جب ان کی گود میں پرورش پائی، ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا، خود تو سیکھا ہی نہیں دین، خود تو دیکھا ہی نہیں کہ واجبات کیا ہیں اور حرام کیا، جس کے نتیجے کے اندر ایک خرابی پیدا ہوئی جو ہمارے سامنے آ رہی، اور وہ خرابی کا خلاصہ ایک جملہ کہہ دوں، اور اس جملے پہ اب بات ایسی جگہ پہنچ گئی ہے کہ بات آگے بڑھانا پڑے گی۔ خرابی کا خلاصہ ایک جملہ، اور وہ یہ کہ وہ خرابی یہاں تک پہنچ گئی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ آج کے مجتہدین اور علماء جو ہے نا، نئی نئی باتیں بتا رہے، نیا دین بنا رہے، اور جب آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ جملہ آتا کہ آخری زمانے میں نیا اسلام بنایا جائے گا، تو ہم کھٹ سے یہ جملہ مجتہد کی کتاب کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ ہے نیا اسلام، کیونکہ ہم نے جو اسلام ماں اور باپ کے پاس سیکھا تھا وہ کچھ اور تھا۔ خرابی ہماری ہے، لیکن جو آج مرجع فتویٰ دے رہا ہے یہ فتویٰ پہلے بھی تھا، کوئی نئی چیز اسلام میں نہیں آتی ہے، فتوے سارے کے سارے پرانے، مگر دشمن نے اسی سے فائدہ اٹھا لی۔ مرجعیت سب سے زیادہ آنکھوں میں کھٹکتی ہے ہمارے دشمن۔ مرجعیت کسے کہتے؟ کتنی بڑی یہ ہماری محافظ ہے، کتنا بھروسہ ہے زمانے کے امام کو ان مراجع پر کہ غیبت میں چلے گئے، ان مراجع کو ہمارا سہارا اور محافظ بنا کر آپ اپنا ایک گھر بھی کسی ایسے ویسے کے حوالے کر کے نہیں جائیں گے، اگر آپ جائیں گے تو جو آپ کی نگاہ میں انتہائی قابل بھروسہ، انتہائی ٹرسٹ والا ہوگا۔ امام غیبت میں چلے گئے، امت کو چھوڑ دیا، ہم گمراہ ہوتے رہیں، ہمیں پرابلم فیس ہوتی۔ امام اپنی زندگی نعوذ باللہ زیادہ پیاری کیوں امام غیبت میں ہے؟ کہا کہ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو اتنی اپنی زندگی نعوذ باللہ پیاری کہ ہم اور آپ مارے جائیں اور گمراہ ہوتے رہیں اور امام کو پرواہ نہ ہو؟ نہیں، امام کسی کے حوالے کر کے گئے، اور ان کو خود امام مانیٹر بھی کر رہے ہیں، امام ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور ان کے حوالے تو امام کی نگاہ میں یہ اتنے قابل بھروسہ اور ٹرسٹورتی ہیں نا، جنہیں اٹھتے بیٹھتے گالی دینا، برا بھلا کہنا، ان پر اعتراض کرنا، کبھی ان کے عقیدے میں کیڑے نکالنا، کبھی ان کے عمل پہ، خاص طور پہ خمس کے حوالے سے ان کے عمل پہ اعتراض کرنا۔ ہم نے سمجھا بھی نہیں اس نعمت کو، اور بغیر سمجھے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ مگر یہاں رک کر میں یہ بات کہہ دوں کہ جو بات ابھی اسلام کے حوالے سے بنی، اسلام مکمل، اور آج کے لیے نہیں، 1000 سال یا 500 سال بعد جو مسئلے پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ اب اس کے اندر دیکھ لیجئے ہمارے مراجع کی کتابیں۔ اچھا، یہاں پہلے ایک ایسی بات میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اسی بات پر آج کی مجلس کا وقت پورا ہو جائے، اور جس جملے تک میں پہنچا ہوں یہ آج نامکمل رہے تو کل جا کے مکمل۔ پہلے ذرا سا میں یہاں پہ رکتا ہوں۔ کہاں تک بات پہنچی؟ اسلام مکمل، لیکن خالی شاعری کے اعتبار سے مکمل نہیں۔ شاعر تو شاعری میں پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر دیتے۔ ہماری قوم کے ساتھ ایک غضب یہ بھی ہوا، شاعری عقیدت ہے، لوگوں نے اسے عقیدہ بنا لیا۔ چنانچہ جب بھی کوئی بات ثابت کرنا ہوتی، قرآن کی آیت کے مقابلے میں شاعر کا شعر پیش کر دیا جاتا۔ اب مثلا منکر و نکیر سے ہماری چھیڑ چھاڑ، قبر میں آنے والے فرشتوں کو ڈانٹ کے ہمیں بھگانے کا جو خیال، کون ہم سے حساب کتاب کا سوال کر سکتا؟ کس میں یہ ہمت و جرت ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے شاعری میں سنی ہے نا، کہ فرشتہ آئے گا تو میں یہ کہوں گا، اور منکر و نکیر آئے گا تو اس طرح ڈانٹوں گا۔ قرآن میں کہیں ہے ایسی کوئی بات؟ حدیث میں کہیں ہے کوئی ایسی بات؟ وہاں جو تصور دیا گیا وہ تو ایسا ہے کہ اگر میں آج کی مجلس میں بھی پڑھ دوں تو آپ کہیں گے وہی ڈراکولا آف اسلام آ گیا۔ شاعری کو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا، اس کو عقیدت تک رکھی۔ جب تک عقیدت تک ہے اسلام کو اعتراض بھی نہیں، لیکن مزید اس پر بات آج نہیں کی جائے گی، ہم کہیں سے کہیں بہک رہے ہیں۔ تو شاعری عقیدہ نہیں، عقیدے کے حوالے سے بات یہ کہ اسلام مکمل دین ہے، یہ شاعری کی وجہ سے نہیں، یا یہ زور خطابت میں ہم نہیں کہہ رہے، پوری دلیلوں کے ساتھ، جس میں سے ایک دلیل یہ جو ابھی میں شروع کر رہا تھا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا ہوگی۔
دیکھیے اسلام اور عیسائیت کی ایک بات میں عرض کر دوں چھوٹی سی، اور پھر اپنے اس جملے کو مکمل کرتا ہوں۔ اسلام میں اللہ کو کہا گیا ہے رب، اور عیسائیت میں اللہ کو کہا گیا ہے اب، فادر، سن یا ہولی اسپرٹ یا گھوس، جو بھی روح القدس کا ترجمہ صحیح ہو، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تین چیزیں ہیں جن پہ عیسائیت کی بنیاد ہے۔ اقانیم ثلاثہ یا ٹرینیٹی، تین چیزیں، اس میں اللہ ہے اب، باپ۔ اب یہ لفظ باپ بہت احترام والا لفظ، بہت احترام والا لفظ، لیکن اسلام نے اللہ کو باپ نہیں کہا، اسلام نے اللہ کو رب کہا۔ رب الگ چیز ہے، اب الگ چیز۔ اچھا، باپ کے احترام کی بات آئی تو چھوٹی سی بات یہاں پہ ضمناً عرض کر دوں، جو میرا اپنا اسٹائل ہے، بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات، لیکن گھوم کے واپس میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ اب آج نہیں آ پاؤں گا، کل آؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ بات سن لیجئے، ہمارے یہاں آج کل زیارت کا شوق لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ وہی نظام فطرت کہ جس چیز پہ پابندی لگائی جائے گی، جس چیز سے آدمی کو روکا جائے گا، جیسے ہی موقع ملے گا انسان جتنا اللہ کا حکم نہیں ہے اس سے زیادہ عقیدت کے ساتھ اس کو انجام دے گا۔ تو آج کل بہت زیادہ لوگ زیارت پر نہ صرف یہ کہ جانے لگے بلکہ بار بار جانے لگے۔ گرچہ یہاں پہ حج کے حوالے سے دو چھوٹی چیزیں عرض کر دوں۔ حج زندگی میں ایک بار واجب ہے، 5 سال میں اس کی تکرار انتہائی اہم سنت ہے، سنت مؤکدہ، لیکن 5 سال میں، یعنی اگر مجھے فتویٰ دینے کا اختیار ہوتا تو 5 سال میں ایک بار واجب بھی میں کہہ سکتا تھا ان روایتوں کو دیکھ کر، مگر بہرحال میرے لیے بھی فتویٰ دینا حرام ہے، جیسے آپ کے لیے بھی حرام، اور ہر غیر مجتہد کے لیے حرام، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ ایام ازاں میں واٹس ایپ پہ ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ حجت الاسلام لیول کے بعض افراد کی گفتگو اس طرح کوٹ کی جاتی ہے جیسے کسی آیت اللہ نے یہ بات کہی۔ آیت اللہ بھی جینین، آج کل تو لقب دینے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن 5 سال میں ایک بار بہت تاکید، ہر سال حج پہ جانا۔ اور پھر اس کے حوالے سے ایک جملہ امام کا، امام نے اپنے ایک صحابی کو حج میں دیکھا تو اسے دریافت کیا کہ حج مکمل ہونے کے بعد واپسی کب ہے؟ ہم بھی جب کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں، بھائی آپ کی واپسی کی فلائٹ کب ہے؟ اس نے ایک تاریخ بتائی جو حج کے کئی دنوں بعد تھی، کئی دنوں کے بعد۔ امام نے کہا حج تو مکمل ہو جائے گا 12 تاریخ کو، 12 ذی الحجہ کو حج مکمل ہوتا ہے، اور تو جا رہا ہے مثلا 12 محرم کو یا 1 محرم کو یا مثلا 25 ذی الحجہ کو، اتنی تاخیر؟ اب ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی مولا کیا کرے، فلائٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہی فلائٹ ہم کو ہماری حکومت نے دی، سیٹیں مل نہیں رہی تھی، یہی فرسٹ اویلیبل سیٹ ہے جو ہمارے بجٹ میں آ رہی مثلا۔ اس نے کہا نہیں مولا، میرا دل چاہتا کہ اب کعبے کی زیارت کی ہے تو جتنا زیادہ وقت یہاں پہ رہوں، حج کے بعد بھی مجھے 10 دن مل جائیں۔ امام نے اب یہ جو کہ سارا مجمع مسلسل علماء کرام سے تربیت لے رہا، اس اعتبار سے میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں۔ اسلام میں قیاس حرام ہے، لیکن جہاں قیاس منصوص العلہ وہ جائز بھی ہے بلکہ وہ واجب بھی ہے۔ تو یہ حدیث میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں، کچھ باتیں میری آپ کی شاید سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہوں کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو شاید آج کی گفتگو ذرا اتنی الجھی لگ رہی ہے کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کل وہ بیماری اور تھکن والی مجلس اچھی ہے، اللہ کرے یہ ہمیشہ بیمار اور تھکن میں ہی رہے۔ تو خیر ابھی بات واضح ہوتی ہے، قیاس منصوص العلہ وہ جائز بھی ہے، قیاس ہے، جائز بھی ہے بلکہ واجب بھی ہے۔ یہاں اس حدیث میں تقریباً یہ صورتحال ہے۔ امام نے کہا کہ میری ایک نصیحت یاد رکھ لے کہ حج تک تو ٹھیک ہے، جیسے ہی حج مکمل، جتنا جلدی ہو سکے مکے سے رخصت کچھ کر جا، چوکا ہوا،
مولا اللہ کا گھر خانہ کعبہ، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ یہاں کا بہت قیمتی، جتنا وقت ملے غنیمت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حج کے فوراً بعد چلے جائے، امام نے کہا ہاں، اور وجہ یہ ہے کہ حج تک تو ٹھیک ہے، حج کی وجہ سے تو یہاں پہ رکا رہے گا، حج کے بعد تو کعبے کا احترام برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ امام مکے سے نکالنا نہیں چاہ رہے، لیکن چونکہ 99% لوگوں کا نیچر جب حج ہو جاتا ہے، اب وہ کعبہ ایک عام سی جگہ بن جاتا ہے، اس کا وہ احترام رکھ ہی نہیں پاتے جب حج ہو چکا۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی مقدس جگہ کا احترام برقرار نہ رہ سکے تو وہاں پہ کم رہنا یا نہ جانا بھی کبھی بہتر ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ تو نہ جانے کی بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت زیادہ زیارت پہ جانا ہر ایک کے لیے فائدہ مند بھی نہیں، لیکن بہرحال ان جنرل زیارت اہم ترین عبادت ہے، اور واجب حج کو چھوڑ کر باقی تو حج سے زیادہ اہم بن جاتی ہے، ثواب بھی بہت ہے، برکتیں بھی بہت ہیں، اور پھر ہمارے وہ چند آنسو جو کربلا میں آقا کی زری کے سامنے آنکھوں سے جاری ہوں۔ لیکن ہمارے پاس یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ کہیں والنٹیئر ویسے پریشان ان کو ہونا نہیں چاہیے، مجمع اتنا ہے نہیں، لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ آ رہے ہیں تو والنٹیئر کو ان کو یہاں وہاں بھیجنا پڑ رہا ہے۔ آپ ہی لوگ ذرا سا ادھر تو نہیں، لیکن ادھر اور ادھر بہت جگہ، ذرا آگے آ جائیے، ادھر بھی آگے آ جائیے چلیں جی، کیونکہ اپنی مجالس کی حد تک مجھے کبھی جی کیونکہ عام طور پہ میری مجالس میں یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے یاد آیا کہ آج چونکہ ویکنڈ ہے شاید، تو میں اصل موضوع پر آنے سے پہلے، اصل موضوع سے مطلب ہے جس پہ ابھی میں بات کر رہا تھا، ورنہ اصل موضوع تو ابھی بہت پیچھے پڑا رہ گیا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ ایک اعلان ہے، جیسے ایک اعلان یہ ہو گیا، اب اعلان کی بات آئی دوسری، میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا، پھر دوہرا رہا کہ میں اپنی طرف سے قطعاً اس بات پہ راضی نہیں ہوں کہ میری کسی بھی مجلس کو ریکارڈ کیا جائے۔ آج کل ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں جو بہت ترقی یافتہ دنیا کی بات، موبائل پہ لوگ، اور موبائل سے بھی چھوٹی چیزیں MP3 وغیرہ یا اس سے بھی چھوٹی چیزیں پوری مجلس ریکارڈ کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب تو بہرحال آنکھوں کے سامنے جب لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں تو اس پہ کیا کہا جائے؟ ہمارا کام ہے فقط یاد دلانا، باقی تو اب میں نے داڑھی کے بارے میں 40 سال سے پڑھا، آج بھی آپ کو میرے ریگولر مجمع میں داڑھی منڈے نظر آئیں گے تو کیا کر سکتے؟ میں 50 سال سے مثلا حجاب کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، آج بھی آپ کو میری مجالس سننے والی ہیں شوق سے بے حجاب نظر آئیں گی۔ لست علیہم بمسیطر، جب رسول سے کہا کہ اے رسول پیغام پہنچا دو، تم ان کے نگہبان یا داروغہ یا کوتوال نہیں ہو کہ زبردستی عمل کرواؤ، تو وہ پیغام میں نے پہنچا دیا۔ جب اعلانات ہو رہے تھے، شروع مجلس میں بہت کم لوگ ہوتے، اعلان کرنے کا فائدہ نہیں، آخر مجلس کے اندر وقت اتنا زیادہ گزر چکا ہوتا کہ میں خود ٹینشن میں آتا ہوں کہ کیسے سورہ فاتحہ پڑھواؤں، تو یہی مناسب موقع تھا، میں اصل موضوع پر آ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسلام میں زیارت کی اہمیت سوائے اس آدمی کے جو احترام زیارت ختم کر دے گا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ زیارت پہ جانے والے ہیں، ان کے کربلا معلیٰ کے آقا حسین کے حرم کے قہقہے اور ٹھٹے بھی آپ کے کانوں میں آ رہے ہوں گے۔ ہوٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحن کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے قہقہے لگائے جا رہے ہیں، خیر جو بہت زیادہ انداز سے ہی لگ جاتا۔ تو یہ واقعہ بھی ہمارے پاس، ایک نوجوان کربلا سے بہت قریب رہتا، بہت دور بھی نہیں، بالکل کربلا کے اندر بھی نہیں، کچھ 30 35 40 میل، پرانے زمانے میں 30 35 میل بھی ایک اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ نماز قصر کا کرائیٹیریا یہ رکھا گیا کہ اتنی دور رہتا ہو۔ اس کا باپ بوڑھا ہے، اور خالی بوڑھا ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ زمین گیر، اپاہج، ہینڈی کیپ، ڈس ایبلڈ، جو بھی کہیے۔ دیکھیں آج بعض بوڑھے بھی ایسے جو ہم نوجوانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں،
میں اپنی بات کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے زیادہ، اور یہی کہتے ہیں کہ جی تم بناسپتی گھی کھائے ہوئے ہو، ہم نے اصلی گھی کھایا، لیکن یہ وقت میں کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ تو بوڑھا نہیں ہے خالی، بلکہ ساتھ ساتھ معذور بھی ہے، چنانچہ بستر پر ہی پڑا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، پیرالائز نہیں ہے، لیکن بستر سے بغیر کسی سہارے کے اٹھ نہیں سکتا۔ اب بیٹا باپ کی خدمت کر رہا، بقول بزرگوں کے ابھی خون سفید نہیں ہوئے ہیں، بیٹے باپ کی خدمت کرنے کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، باپ کے احسانات تو نہیں اتار سکتے۔ قل رب ارحمہما ربیانی کما صغیرا، وہ والی دعا سے کام نہیں چلے گا، خدمت بھی، لیکن اس میں جائے کما ربیانی صغیرا، جو باپ نے بچپنے میں میری خدمت کی ہے کچھ اس کا بدلہ میں دے رہا ہوں۔ بس ایک اس کو بہت زیادہ قلق، دکھ اور تکلیف تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ کربلا کی زیارت کو نہیں جا پا رہا، کیونکہ گھر میں اور کوئی ہے نہیں جس کے سہارے باپ کو چھوڑ کے جائے۔ پہلے زمانے میں اس کا ایک علاج لوگ نکالتے تھے، گرچہ وہ علاج بھی غیر شرعی علاج تھا جس کے بہت سارے نقصانات اب آ رہے ہیں، اور وہ علاج کیا تھا کہ بھائی شادی کر لو، بیوی آئے گی گھر سنبھال لے گی۔ اب وہ اپنی خوشی کے ساتھ گھر سنبھالے تو الگ بات، لیکن شادی ہی اس توقع پہ کرنا کہ بجائے اس کے کہ باپ کی یا ماں کی خدمت کے لیے ایک نوکرانی رکھی جائے یا میں خود خدمت کروں، یہ ایک پلی پلائی نوکرانی مل جائے گی جس کو تنخواہ بھی نہیں دینا۔ یہ پہلے زمانے کی بات کر رہا تھا، آج آپ کو ایسی بچیاں نہیں ملیں گی۔ اسی کا یہ ری ایکشن ہوا کہ آج تیاری نہیں ہے ساس کی خدمت کو یا خسر کی خدمت کو، اور ذرا زیادہ کہیے تو ہمارے بعض بچے اور بچیاں، یہ میں مدرسے کے اساتذہ سے دنیا میں ہر جگہ کہتا ہوں، کچھ زیادہ ان کو فقہ پڑھا دی کہ وہ فوراً حرام و حلال کی ایک لسٹ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ساس کا نام ڈھونڈتے ہیں۔ خیر، تو یہ ابھی تو تفصیلی باتیں آئیں گی، ابھی تو ایک اشارے تھے۔ تو اب یہ ایک علاج جو ہے، ہمارے ہاں یہی علاج ہوتا ہے، ماں بہت بیمار ہے، بہت بوڑھی ہے، باپ بہت بیمار ہے، تم دن بھر جا کے نوکری کرتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے، بیوی سنبھالے گی۔ جب اس تصور سے شادی کی جائے گی تو بیوی سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوں گے، اور جب یہ ایکسپیکٹیشن ہوں گے اور وہ اتنا پورا نہیں اترے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے، اور جھگڑے بھی جب ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو نئی نسل آئے گی وہ کہے گی نا بابا ہمیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں۔ خیر، تو یہ سارا چین سائیکل، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری چیز۔ تو اب یہ حشر دیکھ چکا ہے بہت سارے باپوں کا کہ جنہوں نے بیٹوں نے شادی کی، جو رہی صحیح خدمت تھی، پتہ نہیں کیا جادو ہے عورت کے پاس، بعض عورتوں کے پاس، جو ایسا بدل دیتی ہیں اور ایسا بہکا دیتی ہیں اپنے شوہروں کو، تو ڈر رہا ہے کہ کہیں خود میں نہ بدل جاؤں، تو میرا باپ تو اس خدمت سے بھی گیا، فی الحال شادی بھی نہیں کی، مسئلے کا یہ حل بھی نہیں۔ بدترین مرد وہ ہیں جو شادی نہیں کرتے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا اس میں بھی آپ راضی نہیں ہیں، مولانا آپ اس میں بھی راضی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو ہونا کیا چاہیے؟ یہ امام کا جملہ میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا اور اس سے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، اور انٹرنیٹ والوں نے کئی بار سنا، جب راوی نے کہا مولا قیامت کے پل صراط پہ ہم کیسے چلیں گے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم؟ تو کیا کہا امام؟ قیامت کے پل صراط کے بارے میں اتنا فکر مند، اور اس وقت جس پل صراط پہ کھڑے ہو، جو بال سے زیادہ باریک ابھی بھی ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ابھی بھی ہے، آگ سے زیادہ گرم ابھی بھی ہے، جس پہ کھڑے ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہی مسائل تھے جس کو آپ ہم سے تو کہہ دیتے کہ مولانا نہ آپ اس پہ راضی ہیں نہ آپ اس پہ راضی ہیں۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کے دین پہ اس طرح سے عمل کرنا بیلنس رہے، یہ بال سے زیادہ باریک پل پہ چلنے کے مترادف۔ خیر، تو واپس آ جاؤں کہ بیٹے نے شادی نہیں کی، باپ کی خدمت، مگر آپ یہاں پہ یا اس سے بھی زیادہ دور جو لوگ رہتے تھے، جب کربلا کی زیارت پہ ہمارے اپنے زمانے میں بھی پابندی تھی، کیسا تڑپتے، اور یہ تو کربلا سے 30 میل 35 میل 40 میل دور، اور خالی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مکان
اس سڑک پر ہے جو کربلا جانے کی مین روڈ. جب یہ صبح و شام قافلوں کو کربلا جاتا ہوا دیکھتا کہ میرے گھر کے سامنے سے قافلے گزر رہے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا ابا عبداللہ، تو اتنا اس کا دل تڑپتا. پھر مخصوصی کے موقع آپ تو اب خود دیکھ چکے اربعین کی حالت، عرفات کی حالت، بلکہ اب تو تقریباً ہر شب جمعہ مخصوصی بن گئی. تو کیسا آدمی کا دل چاہے گا؟ کیونکہ میں نے تو دوران حج تو کئی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ صاحب اپنے رشتہ دار کو مکے پہنچانے آئے، حج سے ایک دن پہلے جو ماحول مکے کا تھا، ہر آدمی احرام میں لبیک اللہم لبیک، خود بخود دل میں خواہش پیدا ہوئی مجھے بھی حج کرنا. مولانا میں تو مکے میں آ گیا ہوں، میں احرام کہاں سے پہنوں، میقات بہت دور. تو یہ جذبہ دوسروں کو دیکھ کے پیدا ہوتا. صبح شام میرے گھر کے سامنے سے قافلوں پہ قافلے جا رہے ہیں، لبیک یا آقا، لبیک یا مولا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اور میں اتنا قریب رہ کر سالوں سے ایک بار بھی کربلا کی زیارت کو نہیں گیا، لیکن جب بات کرتا بابا میں ابھی کربلا جاتا ہوں، صبح تک آ جاؤں، باپ کہتا بیٹا تو چلا جائے گا تو کون میری خدمت کرے؟ کہ نہیں بابا میں عشاء تک سارے کام کاج کر کے، کھانا کھلا کے، نماز پڑھوا کے، واش روم لے جا کے آپ کو سلاؤں گا، پھر نکلوں گا، فجر سے پہلے آ جاؤں گا. لیکن بیٹا اگر آدھی رات کو میری آنکھ کھولی اور مجھے واش روم جانے کی حاجت ہوئی تو کیسے میں جاؤں گا؟ تڑپ تڑپ کے رہ جاؤں گا. دیکھیں دنیا کی یہ ایک تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف. بیٹا مرضی ہے تیری لیکن میں راضی نہیں. باپ نے کہہ دیا میں راضی نہیں ہوں. اب کربلا، آقا حسین، زری، یہ سب اس لیے چھوڑنا پڑے کہ باپ کا جو احترام، باپ کا جو مقام ہے. لیکن لگا رہا یہ باپ کی منت، سماجت اور درخواست، خدمت تو کر ہی رہا. بابا صرف ایک رات. اچھا بابا صرف ایک شب جمعہ، اچھا صرف مہینے کی ایک شب جمعہ. ہمارے ہاں نوچندی شب جمعہ کی بہت اہمیت ہے. اسلام میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا سوائے رجب کی شب جمعہ کی جو لیلۃ الرغائب کہلاتی. لیکن بہرحال مہینے کی ایک شب جمعہ. بہرحال جب بہت زیادہ اصرار کیا تو پھر باپ نے دل سے اجازت دے دی. ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی اجازت دی، لیکن اس نے خود محسوس کیا کہ اوپری دل سے اجازت دی ہے، ویسے یوں راضی نہیں. پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس پہ پوری ایک مجلس ہوگی، اس دفعہ بھی پوری نہ صحیح تو 45 منٹ کی. الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا. بھئی کسی پہ ظلم کر کے اس سے کوئی چیز چھیننا حرام، کسی کی حیا سے بھی فائدہ اٹھا لینا. وہ تکلف مروت میں کچھ کہہ نہیں رہا ہے. 2 سال پہلے میں نے بات چھیڑی تھی، آدھی رہ گئی. اب باپ کربلا کا نام آتا، آقا حسین کا نام آتا، کچھ بول نہیں پاتا لیکن انداز سے لگ رہا. بلکہ آج کل تو بچوں کے پاس ایک لفظ آتا ہے باڈی لینگویج کہ دل سے راضی نہیں. اس طرح نہیں جانا، دل سے. آخر باپ نے کہا اچھا ایک بار صرف اجازت دیتا ہوں کہ مہینے میں ایک بار جاؤ، اور وہ بھی اس شرطوں کے ساتھ. عشاء کے بعد باپ کو سلا کے فجر سے پہلے. اب یہ ہر شب جمعہ نہیں، نوچندی شب جمعہ جانے لگا. 2 بار، 3 بار، 4 بار. پھر ایک 5ویں 6ٹھی مرتبہ جب جا رہا تھا اپنے معمول پر، تو جیسے ہی گھر سے نکلا، اب یہ ٹائم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت سڑکیں سنسان ہو جاتی. پہلے زمانے میں رات کی ٹریولنگ نہیں ہوتی تھی. پیغمبر کی حدیث ہے کہ حتی الامکان سفر اکیلا نہ کرو. حدیث تو بڑی اسٹرانگ ہے لیکن چونکہ آج اس کو سمجھانے کا موقع نہیں، اور یہ مجمع کل نہیں ہوگا، جو بیچارے کہیں باہر سے آئے ہیں صرف آج کے مجلس تک ہیں، تو وہ لفظ ہی استعمال نہیں کرتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کوئی پریشانی پیدا اور اس کا جواب نہ ملے. کل ہی لفظ بھی آئے گا، کل ہی وضاحت بھی. بہت اسٹرانگ حدیث کہ اکیلے سفر نہ کرو. چنانچہ تڑپتا تھا لیکن کبھی مل جاتا تھا کوئی ایسا اکیلا دکیلا آدھی رات کو، کبھی نہیں ملتا. آج مل گئے. گھر سے نکلا، دیکھا اسی سڑک پہ کوئی اور بھی جا رہا، یہ بھی بیٹھ گیا اپنے گھوڑے پہ، وہ بھی گھوڑے سوار، دونوں چلے. اب جب چلیں گے تو بات چیت بھی ہوگی. راستے میں بات چیت ہوئی، اور تھوڑی سی بات چیت سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا ساتھی انتہائی درجے کا علم رکھتا ہے. اتنا علم کہ اس کے زندگی بھر کے جو کچھ سوالات، کچھ کنفیوژن، کچھ ڈاؤٹس ہر ایک کے ذہن میں ہوتے ہیں، سب کو جواب ملتا چلا جا رہا ہے. دل مطمئن ہو رہا. جواب تو آپ کو بہت سے لوگوں سے مل جائے گا
لیکن بعض ایسے جواب ہے کہ خود آپ کا دل بھی مطمئن نہیں، دل بھی مطمئن ہو رہا، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں کربلا میں آقا حسین کے روضے کا سنہری گنبد چمکتا ہوا نظر آتا۔ اب یہ ہے کہ آج تو کربلا بہت بڑا ہے، اس وقت تو بہت چھوٹا تھا۔ میرے دادا نے جو کربلا دیکھا، یہ واقعہ تو ان کے بھی دادا کا ہوگا، اس وقت 2 روضے اور اس کے درمیان جو بین الحرمین آج کل، اسی میں پورا شہر تھا۔ خیر وہ مکانات و گلیاں تو میں نے بھی دیکھی ہیں، دونوں حرم کے بیچ میں پورا شہر کربلا کا اتنا ہی تھا۔ تو خیمہ گاہ پہنچے تو گویا آپ کو آقا حسین کا گنبد بہت واضح نظر آنے لگا۔ وہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی کربلا بھی آ گیا اور پیغمبر کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، سفر مکمل، عد ترخص، اور مجھے جانا بھی اس وقت کہیں اور، پھر آتا ہوں میں ادھر، خدا حافظ۔ اس نے دیکھا، اچھا کبھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، اندازہ بھی نہیں ہوا، اتنے جلدی یہ 40 میل کا فاصلہ طے ہو گئے، ابھی تو وہ کئی سوال اور بھی باقی تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجلس 1 گھنٹے کی ہو گئی، 1.5 گھنٹے کی، اور آپ نے چونک کے دیکھا اچھا یہ اتنا ٹائم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے، کہاں چلا گیا وقت۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ کہا تو پھر ایک سوال کا جواب تو جاتے جاتے دے جا، سوال تو ابھی کچھ اور ہے، وہ پورے راستہ پوچھتے آیا، ایک سوال کا جواب اور دے۔ وہ عورت کی شرم کو یاد کیجئے، شہزادی سے 10 سوال کی اور آخر میں شرم آ گئی۔ کیا جواب تھا شہزادی کا؟ یہ مشہور روایتیں ہیں تو میں روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس وقت کیفیت، جیسے وہ عورت شرم آ گئی تھی تو شہزادی نے کیا کہا تھا تقریباً؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت زحمت دی، ایک بہت اہم سوال اور، اس کا جواب دے دیجئے اور بس۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا آج کے غیبت کے زمانے میں کوئی مومن اپنے امام کی زیارت کر سکتا؟ کیونکہ کچھ حدیثوں میں یہ آیا ہے جو غیبت میں امام سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا۔ تو کیا آج یہ ممکن ہے کہ ممکن نہیں؟ اور اس وقت اس آدمی نے جواب دیا، ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے ہیں نا، کہ اے شخص کیسا سوال کر رہا ہے، اپنے زمانے کے امام سے ہاتھ ملا کے مصافحہ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا زیارت ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ چونک کے سر اٹھایا، مولا آپ میرے زمانے کے امام۔ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا اور ہوتا، وہ عام طور پہ اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ عام آدمی کو سمجھانے جائیں گے تو اصل واقعہ ہے 15 منٹ کا، وہ ٹکڑا جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ جب آپ امام کی زیارت کریں تو یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ واقعاً امام، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی دلیل، وہ ہر واقعے کے اندر ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، جیسے آج بھی اب موقع نہیں ہے۔ بہرحال مولا آپ ہیں امام، امام نے ایک آدھ جواب دیا، پتہ چل گیا۔ کہا مولا میں نے ایک سوال کی اجازت مانگی تھی، مگر اس سوال سے دوسرا سوال خود بخود نکل آیا۔ تو جو میرا انداز ہوتا ہے نا، ایک بات کرتے کرتے دوسری سے تیسری، یہ کوئی نیا اور انوکھا انداز نہیں۔ امام مسکرائے، آپ بھی مسکرا دیا کریں ایسی بات پہ۔ کہا اچھا چلو پوچھ، دوسرا سوال کیا۔ کہا مولا جو میں نے سوال کیا تھا کہ میرے ذہن میں تمنا تھی اپنے امام سے ملاقات کی، اور جب ملاقات ہوتی ہے ایک سوال، مولا آپ مجھ سے راضی اور خوش ہیں کہ نہیں؟ یہ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ ادھر آج کی مجلس کہاں سے شروع ہوئی؟ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی رضامندی سے، جو سب سے بڑی مومن کے دل میں خواہش ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے تو بتا دیا میں کس سے راضی، جو اسلام کو لے، باقی بات تو اس پر ابھی ہوگی۔ امام سے کہا مولا آپ راضی ہیں کہ راضی نہیں؟ جب زیارت کی پابندیاں ہٹی تھی اور پہلی بار سے مطلب پہلے 3-4 سال جو قافلے گئے، کیا ان کا جذبہ ہوتا، کیسے وہ پھوٹ کے پورے 8 دن رویا کرتے تھے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور کس طرح سے وہ زیارت پڑھتے تھے۔ اور وہی لوگ آج 12 سال 13 سال 14 سال بعد جو جاتے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ بدقسمتی اور خوش قسمتی سے اس وقت بھی میں جا رہا تھا زیارت پر، ابھی بھی جا رہا ہوں۔ بہت کم لوگ ایسے مجھے ملے جنہوں نے حج یا عمرے یا زیارت میں کبھی یہ دل میں خیال لایا کہ ہم تو آ گئے، پتہ نہیں امام ہم سے راضی ہے کہ راضی نہیں۔ اور یہ آپ فارمولہ نہ بنائیے کہ امام تو ہر ایک سے راضی ہوں گے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ سلام کیا اور امام نے منہ پھیر لی، بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، جو بظاہر دیکھنے میں کتنی بد اخلاقی کی بات لگے گی،
مگر یہ خیال ہی نہیں ہوتا، گئے تو گئے بس، امام راضی ہوں گے، راضی ہونا پڑے گا انہیں، ان کا ظاہر اتنی دور سے آیا، یہ ان کی مہربانی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں خیالات، اس کے ذہن میں تھا مولا میں جو آپ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا تو اصل یہ پوچھنا تھا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ امام نے کہا ہم تم سے انتہائی خوش ہیں، تمہارا ہر عمل ہمیں خوش کرتا، بس صرف ایک عمل ہمیں تکلیف پہنچاتا۔ تڑپ گیا یہ امام کے دل کو تکلیف۔ اب یہ مجمع جو دربار معصومین میں بیٹھا، مجھے پتا کہ اس منبر سے امام زمانہ کا ذکر بہت ہوتا رہتا، ریگولر بھی اور جو علماء آتے ہیں وہ بھی، تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ بعض مومنین کے کرتوتوں سے امام اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بیمار، ناراضگی کی کیا کیفیت ہے کہ امام بیمار پڑتے ہیں آج کل۔ خیر، تو وہ تو شاید آگے میں کسی مجلس میں اس کو ہلکا سا ٹچ کروں، وعدہ بھی نہیں کرتا، آج تو موقع نہیں۔ امام نے کہا تیرا ایک عمل، بس وہ ہم کو پسند نہیں۔ تڑپ گیا، مولا ایسا کون سا میں کام کر رہا ہوں؟ بھئی یہ ایک تو ویسے ہی 150 سال پہلے کربلا کے قریب، اور پھر یہ خود بھی دیندار، نہ شرابی ہے، نہ جواری ہے، نہ سود کھانے والا ہے، اس کے گھر میں کوئی عورت ہی فی الحال نہیں ہے، تو پردے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، نمازی ہے، تو کیا ایسا گناہ کرتا ہوں جو امام نے اس پہلی ملاقات میں کہہ دیا؟ کہا تیرا ہر مہینے کربلا کی زیارت کو آنا۔ یقین نہیں آیا کانوں پر کہ میرے کان تو نہیں بج رہے۔ یہ وہ امام کہہ رہا جو ہر شب جمعہ نہر فرات کے کنارے کھڑے ہو کر کربلا میں آنے والے تمام زائرین کا استقبال کرتا، جہاں آج بھی مقام امام زمانہ وہی جگہ تو ہے نا، استقبال کرتے ہیں، انبیاء آتے ہیں تو یہ استقبال کریں، اولیاء آتے ہیں تو یہ استقبال کریں، معصومین آتے ہیں تو یہ استقبال کریں، زوار کا استقبال کریں، اور میں زیارت کو آ رہا ہوں اور امام فرما رہے ہیں کہ تیرا ایک عمل ہمیں ناراض کرتا۔ شاید مجھے دھوکہ اور غلط فہمی ہو رہی، امام یہ کہیں گے؟ ہاں، ایسے نام نہاد سو کالڈ مسلمان گزرے جنہوں نے کہا زیارت کو جانا حرام، کربلا جانا حرام، لیکن امام تڑپ کے کہا مولا لیکن کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجلس کے شروع میں بھی ایک سوال آیا کہ اللہ جب کہتا ہے کوئی چیز پسند تو کبھی وجہ بتاتا ہے، کبھی نہیں بتاتا۔ امام نے کہا ناپسند، لیکن وجہ بتا دی۔ کہا یہ جو تو اپنے باپ کو چھوڑ کر کربلا کی زیارت کو آ رہا، کہا مولا اس سے اجازت لے کے آ رہا ہوں۔ کہا مگر کس طرح سے اس نے اجازت دی ہے تجھے پتا ہے؟ تو نے کتنی اس کے ساتھ بحث کی اور درخواست وغیرہ؟ مولا اسے سلا کے جاتا ہوں، اور جب واپس پہنچتا ہوں اس وقت تک سو رہا ہوتا۔ کہ لیکن اگر اس کی آنکھ کھل جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جو اس طرح سے باپ کو اذیت دے کر کربلا کی زیارت کو آتا، ہر ظاہر کا استقبال کرنے والا زمانے کا امام کہتا ہے یہ عمل ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ باپ رب تو اللہ تو خیر کیا ہے، اب کا یہ احترام ہے۔ اور چونکہ آج کل لوگ زیارت پہ بہت جا رہے ہیں، تو زیارت پر جانے والے ایک بات یاد رکھیں، گھنٹہ تو ہو گیا ہے، آج چھٹی کی رات ہے، 5-7 منٹ اور، تو ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے، الحمدللہ ابھی تک ہے، اگرچہ کافی کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہے کہ حج پر جانے کے لیے بہت ساری شرائط، اتنی زیادہ کہ کچھ تو لوگوں نے خود سے بھی بنا لی، لیکن کچھ تو صحیح شرائط کہ ہر آدمی حج پہ نہیں جا سکتا، ہر آدمی پہ حج واجب نہیں ہے، خاص طور پہ قرضے کے حوالے سے کہ اگر قرضہ ہے تو آپ حج پہ نہیں جا سکتے، پہلے قرضہ دیں، سوائے اس کے کہ وقت نہ آیا ہو یا وہ خود راضی ہو رہا، وہ 2-3 فقہی مسائل جس کے بیان کا نہ موقع ہے نہ ضرورت۔ پھر یہ کہ پہلے جو تھا بیٹیوں کی شادی حج نہیں کر سکتے، بوڑھے والدین وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ، بہت سارے حج کے مسائل ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن زیارت کے حوالے سے ذہن بالکل سادہ ہوتا۔ اللہ نے پیسے دے دیے، زیارت پہ جا رہے ہیں، بلکہ میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قرضے لے کے جاتے ہیں، ضروریات کو روک کے جاتے ہیں، زیارت پہ جانے ایک جذبہ ہے، لیکن کبھی نہیں سوچتے جب حج جیسے فریضے کے لیے اتنی زیادہ شرطیں بتائی گئی، پھر اللہ اس حج کو صحیح حج قرار دے گا۔ تو کربلا کی زیارت
کربلا کس چیز کا نام؟ آقا حسین نے احترام حج کو بچانے کے لیے کربلا کو آباد کیا. مکے کا احترام باقی رہے، حاجیوں کا احرام باقی رہے، اس میں خوریزی نہ ہونے پائے. کربلا آباد کیا ہے. کربلا کے لیے کیا کوئی شرط نہیں؟ یہ باپ کا واقعہ تو چونکہ ملاقات امام نامی کتابوں میں آ گیا، اور چونکہ میرا موضوع بھی باپ بنا تھا، باپ کے احترام نہیں بنا تھا موضوع، میں بات تو کچھ اور کہنے والا ہوں جو کل کہوں گا. تو میں نے کہا کہ ذرا اس کے حوالے سے یاد دلا دوں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں قرضہ لیے ہوئے ہیں اور زیارت پہ جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کہ لوگوں کا حق مارا ہوا ہے اور زیارت پہ جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کہ باپ اور ماں کو اذیت میں مبتلا کر کے زیارت، بلکہ یہاں تو بیوی اور بچے بھی آ جاتے ہیں. میں زیارت کو کم نہیں کرنا چاہتا، میں اس کی اہمیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا، میں زیارت کی برکتوں اور فضیلتوں اور فائدوں کی تہاون یعنی اہانت نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال یہ دربار معصومین کا مجمع جو باقی تو ہر حوالے سے بہت ہی زیادہ باخبر، آگاہ اور اویر، حج کی شرطیں تو پتہ ہی ہیں، وہ تو ایک عام مجمع کو بھی پتہ، بلکہ عام آدمیوں کو ضرورت سے زیادہ معلوم ہے کہ جب تک کہ بیٹی کی شادی نہ ہو حج پہ نہ جاؤ. یہ تو غلط ہے. لیکن بہرحال یہاں کا مجمع جو ہے یہ باقی عبادتوں کو بھی جانتا کہ بھئی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، صحیح نماز ہونی چاہیے، اس کی شرائط کو دیکھنا پڑتا. اس میں ایک شرط یہ بھی کہ آپ پر کسی کا قرضہ نہ ہو. نماز کی شرطوں اگر آپ پہ کسی کا قرضہ ہے اور وقت نماز آ گیا تو جو 14 جگہوں پر نماز کو دیر سے پڑھنے کا ثواب زیادہ. ایک فارمولہ تو ہے کہ نماز ہمیشہ اول وقت پڑھو، اور اول وقت نہ ملے تو کم از کم وقت فضیلت میں پڑھو. ہمارے ہاں مغرب کی نماز وقت فضیلت میں ہوتی ہے، عشاء کی نماز وقت فضیلت میں نہیں ہوتی، کیونکہ عشاء کا وقت فضیلت 45 منٹ بعد آتا. اب 45 تو میں نے رفلی کہا ورنہ سردی گرمی میں. خیر اول وقت ورنہ وقت فضیلت، لیکن 14 جگہوں پر نماز کو اول وقت کا ثواب کم. جس میں سے ایک حج کی بات آئی تو حج میں ہر ایک کو پتا کہ عرفات سے مزدلفہ جا کے نماز پڑھو، چاہے اس میں 2-3-4 گھنٹے گزر جائیں، مغرب کی نماز 3 گھنٹے لیٹ. مگر یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں اس کے بعد کا جملہ، اور کبھی اول وقت میں نماز پڑھنا حرام ہو جاتا. ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ کبھی اول وقت کا ثواب کم ہے، دیر کا ثواب زیادہ. کبھی اور کبھی تو حرام والا مسئلہ جس میں قرضے کا، کہ اگر قرضے کا وقت آ گیا اور قرضہ جس نے دیا وہ بھی آ پہنچا، اب قرضہ دینے لینے میں 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ گزر جائیں گے. کتابیں کھولیں گی، اسمارٹ فون کھولیں گے، فائل کھولی جائے گی، کتنا دیا کتنا دینا ہے، پیسے نکالے جائیں گے. اور اگر آج کل کا زمانہ ہے آن لائن بینک ٹرانسفر تو یہ 10 12 15 منٹ تاخیر سے نماز ہوگی، یہ واجب. اگر وقت آ گیا، مثلا جو اس نے ٹائم کہا تھا، تاریخ کہی تھی، وہ آ گئی. بلکہ یہاں تک مسئلہ کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے اور وہ آ گیا تو دوران نماز کو روک کر اس کا قرضہ دو. نماز بھی قضا نہ ہونے پر نماز توڑو نہیں ورنہ قضا ہو جائے گی. اور قرض تو اب یہ باقی تفصیلات تو علماء سے پوچھئے. اب تو میرا زمانہ نہیں رہا مسائل بتانے کا، مگر لوگوں کو معلوم جو دربار معصومین میں آنے والا مجمع، تبھی تو یہ اپنے بچوں کو وضو سکھانے کے لیے آج جمعے کے دن صبح مدرسے میں بھیجتے کہ وضو کرنا کافی نہیں ہے، صحیح وضو سکھاؤ. ایک بہت بڑا بینیفٹ، ایک بہت بڑی بلیسنگ، یہ بہت بڑی نعمت آپ حضرات کو اپنی اولاد کے حوالے سے یہاں پہ ملی ہوئی، اور اس نعمت سے وہی استفادہ کر رہے ہیں جنہیں معلوم بھی. ماشاءاللہ لڑکیوں میں بھی کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، بچوں میں بھی کتنا اچھا کام ہو رہا ہے کہ نماز لیکن اس کا طریقہ، وضو لیکن اس کا طریقہ، غسل اس کا طریقہ. وہ طریقہ نہ ہو تو آپ غسل کر کے بھی نجس رہیں اور نجاست کے عالم میں مسجد بھی جا رہے ہیں، امام باڑے بھی آ رہے ہیں، اور باقی چیز بات سے بات نہیں نکلنی چاہیے. صرف زیارت وہ اہم عبادتوں میں واحد عبادت کہ جس میں سمجھدار مومنین یہ بہت کم غور کرتے ہیں کہ کیا اس وقت کی جو ہماری زیارت ہے یہ امام کو ہم سے ناراض تو نہیں کر رہی. اور یہاں پہ میں ایک جملہ دیکھیے، وہ پہلے اگر میں یہ مجلس چند سال پہلے پڑھ رہا ہوتا تو یہ واقعے کے بدلے میں اویس قرنی کا واقعہ پڑھتا، لیکن وہ اتنا مشہور ہو گیا اور اتنا پڑھا جاتا
اور بار بار یاد دلایا جاتا کہ میں نے کہا ذرا سا پیغام وہی ہے لیکن واقعہ بدلا جائے، ورنہ تو ہمارے سامنے بہترین مثال اویس قرنی کی۔ یہ تو ہم زری کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اویس تو پیغمبر کو بنفس نفیس بالمشافعہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور زیارت چھوڑ دی صرف اس لیے کہ ماں کی خدمت کرنا۔ اور زیارت چھوڑنے والے کا رتبہ زیارت کرنے والوں میں سے 99% لوگوں سے زیادہ بلند۔ اویس ٹاپ کے صحابیوں میں سے ایک آتے ہیں، ان کو صحابی بھی نہیں کہہ سکتے، رسول کا صحابی، امام کے تو صحابی ہیں۔ تو یہ بات تو آ گئی کہ باپ، کیونکہ مجھے کسی مومن نے جملہ کہہ بھی دیا بے اختیار۔ میں نے کہا کہ آج کل کے حالات، مسقط میں تو آپ بہت خوش ہیں، یہاں تو حالات بھی ٹھیک ہے، تو مولانا سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ والدین کا ویزا نہیں ہوا تو وہ اپنے گھر میں، ہم یہاں پر، ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے خوش ہیں۔ اسے ایک نعمت سمجھا جا رہا، اسے غنیمت سمجھا جا رہا، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں پہلے بیوی اور ماں کا ٹینشن رہ چکا کہ بھئی یہ جائز طریقے سے ہم نے ایسا سلوشن نکالا، وہ آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ وہاں پڑھی ہے، ہم یہاں پہ بڑے آرام سے۔ کیا پتا کتنی بڑی برکت کو، کتنی بڑی نعمت کو ہم کھو رہے ہیں۔ اب یہ آج کل تو بہت جدید زمانہ آ گیا، براڈ بینڈ اور پتہ نہیں کتنا فاسٹ یہ انٹرنیٹ اور یہ سپیڈ۔ ہمارے زمانے میں گھر کی چھت پہ ایک وہ ڈش لگائی جاتی تھی جو ڈش اینٹینا کہلاتی تھی، اور اس کا صرف ایک کام تھا کہ فضا میں آسمان، چینلز تو ہر وقت ہوتے ہیں، وہ صرف ان کو ریسیو کر کے وہ آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ لے کے آئے۔ اس کا صرف ایک کام تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ خود وہ ڈش کوئی پروگرام بناتی ہو جو آلریڈی ہے، وہ نہیں بھی ہوگی تو فضا میں وہ سارے سگنل وگنل جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں باپ رحمت خدا کا ڈش اینٹینا، رحمت خدا تو زمین و آسمان کے بیچ میں ہر وقت موجود ہے، بھری ہوئی ہے رحمت خدا سے یہ کائنات، لیکن آپ کو اپنے گھر میں ایک ریسیور چاہیے جو اس رحمت خدا کو ریسیو کر کے آپ کے گھر میں پہنچائے۔ اس ریسیور کا نام ہے ماں، اس ریسیور کا نام ہے باپ۔ انتہائی خوش قسمت ہے جسے اپنے گھر میں رحمت کھینچنے کا ذریعہ مل رہا ہے، اور انتہائی بدقسمت ہے جس کے پاس یہ ذریعہ ہے اور وہ اس کے استعمال نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ تو وہی ایک حدیث پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے جو آیت اللہ سیستانی اور مرحوم آیت اللہ خوئی اور تمام وہ مراجع جنہوں نے توضیح المسائل لکھی، اس میں یہ حدیث کہ جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو وہ اپنے ماں کا چہرہ دیکھ کے وہ دعا مانگی، فوراً قبول۔ رحمت خدا، رحمت خدا ہے، لیکن جب ماں اور باپ کی یہ اہمیت، رب کی کیا اہمیت ہوگی؟ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی۔ اور ماں اور باپ کے بارے میں یہ جملہ روایتوں میں، یہ وہ واحد رشتہ ہے کہ جب وہ مر بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ فرض کیجئے وہ قبر میں خدا نہ خواستہ کسی عذاب میں، اس عذاب میں بھی ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے بیٹے پر جو دنیا میں ہے کیا گزر رہی، ہماری بیٹی اس وقت کس حالت میں۔ اپنے عذاب کے آگے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ واحد رشتہ ہے جس کے لیے واقعات بھی ہیں، روایتیں بھی۔ اور اولاد کا دکھ جتنا اولاد محسوس نہیں کرے گی اس سے زیادہ ماں محسوس کرے گی۔ یہی وجہ، ایک عجیب سی روایت مصائب میں پڑھ رہا ہوں، جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی آگے بڑھے، اور یہ ہے کہ جو میرا موضوع ہے وہ بھی ایک عجیب سی روایت، بہت مختصر، کیونکہ 10 بج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹے کی مجلس ہو گئی۔ ماں اور اولاد کے لیے خدیجہ طاہرہ ماں ہیں فاطمہ زہرا کی۔ کل جو مصائب آپ کے سامنے آئے، جس کے لیے خلاصے میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، کربلا کے جتنے مصائب ہیں اگر آپ دیکھیے تو سب مدینہ ہی کے مصائب کو ذرا سا بڑھا دی، ذرا سا نہیں بہت بڑھا دی تو کربلا بنے گی۔ وہ انلارجمنٹ ہے کربلا، مدینہ کے مصائب کا، کربلا کے مصائب، مدینہ کے مصائب فاطمہ پہ نازل ہوئے۔ فاطمہ کی جو کیفیت ہے وہ تو سبت علیہ سے ظاہر بھی ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ قیامت اگر کسی پہ گزر رہی ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ۔
ماں. چنانچہ روایتوں میں زمانے رجعت کے جو حالات بیان کیے گئے، رجعت کا ذکر کل ہو چکا ہے کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد باقی 13 معصومین بھی ایک ایک کر کے آئیں گے. اس کو رجعت کہتے ہیں. 13 معصومین اس دنیا میں واپس آئیں. تو اس کے اندر جب 13 آئیں گے ان میں 12 مرد ہیں. مردوں میں سے سب سے آخر میں رسول اللہ آئیں گے. تو ابھی 12 معصوم وہ ہیں، خود امام زمانہ 13. 14واں معصوم جو معصوم کے بدلے لفظ معصومہ، وہ ابھی نہیں آئی. اور پیغمبر ایک مرتبہ عدالت لگائیں گے. اور یہ عدالت اس لیے لگائی جائے گی کہ زمانے کے امام کا ایک مشن جو ہے وہ رسول پورا کریں گے. ہر ظالم کو سزا، ہر مظلوم کو اس کا اجر اور بدلہ. یہ رسول عدالت کا محکمہ. جیسے مجھے ایک جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ امام زمانہ کی فوج کی قیادت خود ہی آپ کا ذہن کہے گا مولا علی سنبھالیں گے، اور عدالت کا نظام رسول اللہ سنبھالیں گے. اب یہاں پہ ذرا سا اختلاف ہے کہ پیغمبر یہ عدالت کہاں پہ لگائیں گے. پہلے ہم لوگ یہ اختلاف اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ اس کو بتانے میں پھر بہت لمبی بحث ہوتی تھی. اب ضرورت نہیں. کئی روایتوں میں ہے کہ یہ عدالت کربلا میں لگے گی. چند روایتوں میں ہے یہ عدالت دکت القضاء مسجد کوفہ کے اس چبوترے پہ لگے گی. تو پہلے تو پھر یہ سمجھانا پڑتا تھا وہ ہے کیا، لیکن اب تو ظاہرین سے بھرا پڑا ہے مجمع. وہی چبوترا جو مسجد کوفہ میں، جو مولا کی عدالت. بہرحال ہمیں جگہ سے کوئی اتنا خاص اس وقت موضوع کا تعلق نہیں. پیغمبر وہاں پہ تشریف لا کے بیٹھیں گے، چاہے کربلا میں اپنی عدالت لگائیں اور چاہے مسجد کوفہ کے دکت القضاء اور بیت التشت کے سامنے عدالت لگائیں. اور اس کے بعد منادی اعلان کرے گا کہ ہر مظلوم کو آج دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس عدالت میں آئے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتائے. اور ہر ظالم کو آج اس کے ظلم کی اسی دنیا میں سزا ملے گی. مجلس کے شروع میں ایک لفظ آیا تھا، آخرت صرف قیامت کا نام نہیں، ظہور امام کے بعد بھی آخرت ہے. یہ آخرت کی سزا ملے گی. اعلان کرنے والا منادی یہ اعلان کرے گا، آج وہ عدالت لگی جس کا پورا فیصلہ عدل اور عدل اور عدل پر ہوگا. ہر مظلوم کو بلایا جاتا ہے، مگر خالی ان مظلوموں کو نہیں جو اس زمانے میں زندہ کا آدم سے لے کے آج تک جتنے مظلوم ہیں سب کو بلانا ہے. حابیل بھی آئے گا جو ظاہری واقعات میں پہلا مظلوم تھا، اور قابیل کو بھی لا کے سزا دی جائے گی. مگر یہ سب بھی بعد میں آئیں گے. جیسے ہی یہ اعلان ہوگا ویسے ہی ایک مرتبہ سب سے پہلے رسول اللہ کی اس عدالت میں 2 خواتین پورے حجاب کے ساتھ آئیں گی. ایک خدیجہ طاہرہ ہیں اور خدیجہ کے پہلو میں خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے. سب سے پہلے عدالت میں آنے والی خدیجہ طاہرہ ہے. سب سے پہلے عدالت رسول میں آنے والی فاطمہ زہرا ہے. اور ایک بار فاطمہ زہرا اس عدالت میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، بہت اطمینان کے ساتھ آئیں گی. یہ لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی فاطمہ کسی عدالت میں جا چکی ہیں اور وہاں پہ فاطمہ نے جن مصائب کا سامنا کیا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ذکر ہوگا. آج بابا کی عدالت ہے، عادل خدا کے عادل نمائندے کی عدالت ہے. خدیجہ آگے آئیں گی اور آگے آ کے کہیں گی یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں صرف ایک گواہی مجھے آپ سے لینا ہے. یہ بتائیے کہ کیا میں نے آپ کا حق وفا ادا کیا، وفاداری کی؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور کہا کہ اے خدیجہ، تو نے تو ایسا حق ادا کیا کہ میں ہر ایک کے حق کا بدلہ دے چکا ہوں، تیرے حق کا بدلہ ممکن نہیں. یا رسول اللہ، ایک بات اور بتائیے، کیا میں نے امت کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ کیا میں ان کو ماں بن کے نہیں پالا؟ کیا میں نے ماں بن کر اس امت کے حق کو ادا کیا؟ پیغمبر کہیں گے خدیجہ، میری امت تیرے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتی. بس یہ 2 گواہیاں لینے کے بعد خدیجہ اور آگے بڑھی اور ایک مرتبہ وہ جو پوری چادر اپنی گود سے ہٹائی، کہا یا رسول اللہ، کیا میرے حق ادا کرنے کا یہ صلہ مجھے ملنا چاہیے؟ اور ایک بار اللہ کا رسول کیا دیکھے گا؟ خدیجہ طاہرہ کی گود میں ننھا محسن.
کل ذکر ہوا تھا نا، ماں کے پیٹ میں شہید ہونے والا ننھا محسن خدیجہ طاہرہ کی گود میں ہے، نانی اپنے نواسے کا لاشا لے کے آتی ہے، یا رسول اللہ یہ پیغمبر کا بھی نواسا ہے، یہ مجھے صلہ ملا۔ جب یہ روایت امام معصوم اپنی مجلس میں پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھیے آپ کی کیا حالت ہوئی، چیخ چیخ کے آپ رونے لگے۔ تو وہاں جب امام یہ روایت پڑھ رہے ہیں امام کی کیا حالت ہوگی، مگر ایک مرتبہ روتے روتے ایک صحابی نے سوال کر لیا، بس یہ آخری جملے، فرزند رسول ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، خدیجہ کا آنا سمجھ میں آ رہا، خدیجہ کی فریاد سمجھ میں آ رہی ہے، محسن کا لاشا تو فاطمہ کو لانا چاہیے تھا، وہ ماں ہے یہ بیٹا ہے، فاطمہ بے شک فریاد خدیجہ کریں، کیس خدیجہ کریں، مگر لاشا تو ماں کی گود میں ہونا چاہیے۔ عجیب جملہ امام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ کا سوال کرنے والے، فاطمہ کی گود خالی کب ہے کہ محسن کا لاشا اٹھائیں؟ راوی نے تڑپ کے کہا فاطمہ کی گود، کہا کہ ہاں، اصغر کا ننھا لاشا وہ لے کے فاطمہ آ رہی ہے، نانی خدیجہ نواسے محسن کا لاشا لائے، دادی خدیجہ اصغر پوتے کا لاشا لائی، بابا یہ ہے میری ماں کے احسانات کا بدلہ۔ خدا بندہ اللہ کے رسول کی اس بارگاہ کا واسطہ جہاں نانی خدیجہ اپنے نواسے محسن کا اور دادی فاطمہ اپنے پوتی اصغر کا لاشا لے کے پہنچی ہے، محسن و اصغر کا ماتم کرنے والے ان مومنین اور مومنات انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے اولادوں کی حفاظت فرما، خدا بندہ ان کے آنسوؤں کے طفیل ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت ناموس اولاد کی حفاظت فرما، خدا بندہ جو بے اولاد ہیں تجھے محسن و اصغر کا واسطہ انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما، خاص طور پہ خصوصی درخواست آئی ہے، اور جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خاص طور پر جن کے نام ابھی آئے ہیں ان سب کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما، تا ظہور ہمیں اپنی غیبت کی ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مومن نے اپنی پریشانی کے لیے کہا ہے خدا بندہ مصائب اہل بیت کا واسطہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم حجت الاسلام سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم حجت الاسلام مولانا ابن حسن نجفی، شہید سبت جعفر زیدی، مرحوم عباس چاچا، مرحومہ صفیہ خاتون، مرحومہ نورین زینب، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔